زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو جن کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے پھر گیت ہم گا رہے ہیں۔ کائنات ارضی اور سماوی پر سب سے بڑا، سب سے شاندار، سب سے خوبصورت، سب سے ٹھنڈا، سب سے امن والا جو انقلاب ہے وہ میرے نبی پاک نے برپا۔ بڑی یہ کم نصیبی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بن گئے اور امت تقسیم ہو گئی اور تقسیم ہونے سے کمزور ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاری ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پہ مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا۔ آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں، اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں، میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، ساری کٹھی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ ہو، جب کوئی انوکھی بات۔ ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے، اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا۔ اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے، مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے، ایک تیسرا منظر بھی تھا۔ مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے، آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے۔ چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے، کچھ کو بڑا جانتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ، بنو نجار کا، چودھریوں کا قبیلہ، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ، بڑے لوگوں کا قبیلہ۔ اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں تف لے کے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے۔ ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ، آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اب آیتیں آ گئیں، اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے، اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں، چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگی طلع البدر علیہ۔ اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں، اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتی، پھر یہ فیشن ہے۔ بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا دو چار چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی، کتابیں نہیں ہو گئی، فرنیچر نیا ہو گیا، دوست نئے ہو گئے، تو مذہب وہی پرانا۔ کوئی ترقی کرنی چاہیے، اور وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے، اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں، اتنی دلیل کوئی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ جن کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی، جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی۔ اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی، آپ کا فیشن ہے، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ، سادے لوگ نہیں کرتے۔ تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگا۔ یہ غریب کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں، امیر گھرانے سے تھیں۔ انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا۔ مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں،
लोगों से कहती थी कि ये को हमारा पेशा नहीं दफ बजाना, हम तो चौधरियों की बेटियां हैं, हम तो बड़े खानदान से हैं। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। हमें बड़ी खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ, खुशी है बस आमिना के लाल के तशरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कहता पढ़ो। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें, जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती। ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मोहम्मद मोहम्मद की आवाज़ें निकल। ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़ अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले, उसके पर रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था। तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके। वो ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते मैं मिलने गया, बंदे को बिस्मिल्लाह भी सीधी नहीं पढ़नी आती, सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती, रब्बना आती ना दुआ नहीं कर सकता, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े, ना दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दी। तो कहते हैं पीर साहब छम छम रोया और पंजाबी में कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हाँ, पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना। ये गुनाहगार और गद्दार में फर्क होता है। मैं गुनाहगार हूँ पर ये तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साड़ी उच्ची ते सुच्ची सरकार में गल कर जाए। ये बात आप समझें। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है। रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने। उस वक्त गुर्बत थी इस्लाम पर। मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफिया मांगते देखे, बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा, कहते तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कोई छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला। तो माज़ अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है? ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। कहते हैं सारे फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूँगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम ज़माने का रंग देख के चलेंगे? अब बाद लोग पछता रहे होते,
حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا، یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھے۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں، اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں، اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات،